محمد کلیم اللہ ہیں خانے وال سے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا, مجھے انہوں نے بات یاد دلائی ہے کہ 3 نسلیں تعلیم یافتہ ہوں تو تیسری نسل میں شعور بیدار. اچھا, میں نے کچھ تھوڑا اور کہا تھا, یہ بات اس میں شامل تھی کہ تعلیم, یہ میرے دادا کہا کرتے تھے, ہائیلی ایجوکیٹڈ مین, وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمبل سے مراد خوشحالی یا سودگی مالی, کہ تعلیم اور تمبل یعنی علم کا اور پیسے کا استعمال تیسری نسل کو جا کے آنا شروع ہوتا ہے. نیا نیا پیسہ ہے تو کہتے نہیں ہے نو دولتی ہے فلانا, وہ اچھا ہوتا ہے, اس میں خاص طرح کا نا ہوتا ہے, چونکہ دیکھا نہیں ہوتا کبھی, تو وہ مس بیہیو کرتا ہے, وہ اس کو ابیوز کرتا ہے, وہ اس کو مس یوز کرتا ہے اس پیسے کو. علم بھی جب نیا نیا آتا ہے, ایک بالکل جاہل گھرانہ, اس کا پہلا بچہ وہ پی ایچ ڈی بھی کر جائے, اس کو رہنا نہیں آئے گا, اس کو ہاتھ دھونے نہیں آئیں گے, اس کو زندگی کے بنیادی آداب نہیں آئیں گا, اسے سڑک پہ چلنا نہیں آئے گا. اچھا, اب اسی تناظر میں انہوں نے سوال کیا کہ پاکستانی نظام تعلیم کے مطابق کتنی نسلیں تعلیم یا آپ کی 3 نہیں, آپ کی 300 نسلیں بھی آئیں گی تو بیکار رہے گا. اس کی وجہ ہے تعلیم کیا ہے, اس کا ایک معیار ہے. معیار تعلیم, پڑھا کیا رہے ہو, پڑھانے والے کون ہیں. یہاں امتحانی مراکز بکتے ہوں, جہاں پرچے لیک ہوتے ہوں, جہاں پنجاب یونیورسٹی میں ایک ایسا گند, ایسی غلاظت کہ سیاسی بنیادوں پہ خاص گروہ کے لوگ جاہل وہ ٹھونس دیے گئے وہاں. سو اساتذہ کیسے ہیں, انوائرمنٹ کیسا ہے, آن ٹاپ آف ایوری تھنگ آپ کا نصاب کیسا ہے. اب بے شمار چیزیں یہاں ایسی پڑھائی جا رہی ہیں جن کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. آپ جب تک اپنے بچوں کو زندہ رہنا نہیں, انسان بننا نہیں سکھاؤ گے, ایک بات. دوسرا, جو باقی معاملات ہیں اس میں آپ نے ان سبجیکٹس کو فوکس کرنا ہوگا جن سبجیکٹس میں آپ نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اب مطالعہ پاکستان, اس طرح کی 20 چیزیں ہیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, کم فہم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں. ان میں نہیں مقابلہ آپ کا ویسٹ سے, مہذب دنیا سے مقابلہ آپ کا کچھ اور سبجیکٹس میں ہے. ادھر طاقت پر لوگ ہوں, پڑھا رہے ہوں, بچے کو فوکس کرو, زندہ رہنا سکھاؤ, ادب آداب سکھاؤ. یہاں تو کوئی یہی نہیں. ایک زمانے میں when I was a teenager, یا اس سے بھی چھوڑا, اسکول ڈیز میں, ارلی ڈیز آف مائی اسکولنگ, اس میں میں خود قائد اعظم اسکاؤٹ رہا ہوں. اسکاؤٹنگ ہوتی تھی اور پتہ نہیں 20 قسم کی تو گانٹھیں لگانا سکھاتے تھے, کوکنگ سکھاتے تھے, بستر بنانا سکھاتے تھے, سڑک عبور کرنا سکھاتے تھے, نقشہ پڑھنا سکھاتے تھے, کھانے کے آداب سکھاتے تھے. اچھا, اچھے گھروں, پڑھے لکھے گھروں میں تو گھروں سے یہ تربیت ہو جاتی ہے. میں اسکاؤٹنگ وہ بھی ختم ہو گئی. سو کیا آپ کا معیار تعلیم اس عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہے جس میں آپ زندہ ہو؟ ایم اے فارسی, بھائی ایم اے اردو ضرور کراؤ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ. میں تو اردو نے, میں تو اکنامکس پڑھ کے انگلش میڈیم میں اردو میں ہے, یہ اردو تو میرا عشق ہے, لیکن دنیا میں مقابلہ میں نے اگر کرنا ہے تو پھر پی ایچ ڈی اردو کر کے تو نہیں, میں تو نہیں کر سکتا نا. وہ سبجیکٹس ہیں جہاں آپ کو فوکس کرنا ہوگا. اس کے لیے کوٹا رکھو آپ, کہ کسی نے اگر ایم اے فارسی کرنا ہے 100 بسم اللہ, وہ عربک میں کرنا ہے فلانا گھر پہ, تو کوٹا. ایم اے پولیٹیکل سائنس, کیا کر رہے ہیں پولیٹیکل سائنس بن کے؟ آپ پی ایچ ڈیز کی لائن لگا دیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ بہت بڑے بن جائیں, کیا کرو گے آپ؟ کنٹریبیوٹ تو کر ہی نہیں سکتے. وہ 2% کا بندہ, کوئی زمیندار فلانا جو پیشہ ور ہے, باپ دادے پردادے سے یہی اس کا کاروبار ہے, پیسہ بھی اس کے پاس ہے, آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے, الیکشن تو آپ لڑ نہیں سکتے. سو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہو کے آپ پریکٹیکلی کیا کنٹریبیوٹ یونیورسٹی میں پڑھا لو گے نا, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم برائے تعلیم کیا ہے؟ یہ
ہمارے مدرسوں نے، معاف کیجیے، مجھے تو یہ عجیب لگتا ہے، میرا پرسنلی آئی نو تاثر یہ ہے میرے بارے میں، امیج میرا یہ، میں کو بڑا سیکولر آدمی ہوں، وہ نہیں ہوں بھائی. کتنی بار میرے بچوں نے، میں اپنی نگرانی میں، قاری صاحب ہمارے گھر کا حصہ بن گئے ہیں، ان کی شادی تک میں ہم نے بہت پارٹیسپیٹ کیا. بچے ماشاءاللہ یونیورسٹی لیول پہ جا رہے، وہ اب بھی آتے ہیں ریگولرلی. قرآن پاک کے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، اس کے بعد ترجمہ، اس کے بعد انگریزی تراجم دینے شروع کی اپنی بیٹی محمدہ کو، حاتم کو، ہاشم کو، کہ اب یہ پڑھو، تمہیں پتہ تو لگے تمہیں کہا کیا جا رہا ہے. وہ یوں بیٹھے ہیں. کوئی ان میں کوئی نیوٹن، کوئی آئنسٹائن، کوئی ایون ڈاکٹر عبدالسلام، کوئی ڈاکٹر عطاء الرحمان، کیا کر رہے ہیں؟ جن میدانوں میں مقابلہ ہے آپ کا، آپ امتی ہو، کن کے امتی ہو؟ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. تو غالب آنا کوئی، یہ کوئی کمپلیکس کی بات نہیں ہے. لیڈ کرنا، آپ کو جو کہا نا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، میں پولیٹیکل سائنس دنیا کی امامت کا کام کرے گا. اس لیے ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ ایجوکیشن تو بڑی عجیب و غریب، یہ تو بڑی عجیب و غریب، بڑی ایبسٹریکٹ قسم کی ٹرم ہے. آپ کو کمرے کی لے آؤٹ کی سمجھ آ جائے، آپ کو انٹیریئر کا سینس ہو جائے، دیٹ ٹو از ایجوکیشن. آپ کو پودے کی ٹرمنگ کرنی آ جائے، آپ کو باغبان جو ہے، ایک مالی جو ہے، اس کی اپنی ایجوکیشن ہے. ایک شیف جو ہے وہ کھانا ٹھیک بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، اس کی اپنی ایجوکیشن ہے. میں تو نہیں کپڑے استری کر سکتا. یہ سکھلائی ہے نا مختلف چیزوں کی. تو دنیا میں اگر عالم اسلام کا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ جن میدانوں میں ہے، اگر ان میں آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، باقی حلیے جو مرضی بنا کے پھرتے رہو، یہاں ہمارا تو حال ہی مندہ ہے. عالم، یہ کیسے عالم بھائی؟ عالم کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ فریج خراب ہو جائے مستری چاہیے، فلانا خراب ہو جائے فلاں چاہیے. تو آپ کدھر سے آپ عالم ہو؟ طبیعت خراب ہو آپ کو ڈاکٹر چاہیے. تو کتنا بڑا لفظ ہے علامہ. یہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ انسان تو علامہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا فن خان. او بھائی، آئنسٹائن اور اس کا نیوٹن یا وہ اپنے ایڈیسن، اس لیول کے لوگوں کو، یہ جو بھی وہ تھے اسپیشل پرسن جو سائنٹسٹ سے بھی ڈیتھ ہوئی انگلینڈ کی، جو ویل چیئر پہ ہوتے تھے، میں نام بھول گیا ان کا. وہ بھائی بال کٹانے کے لیے آپ کو حجام چاہیے. اپنا بلڈ گروپ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ اپنا بلڈ گروپ جاننے کے لیے آپ کو لیب چاہیے. کسی لیبارٹری میں جاؤ گے، اس کا اسسٹنٹ آپ کو بتائے گا، بلڈ کا سیمپل لے گا پہلے، پھر وہ بتائے گا کہ حضور یہ آپ کا بلڈ گروپ ہے. یہ اوقات ہے. طبیعت خراب ہو جائے ڈاکٹر چاہیے، گاڑی خراب ہو جائے آپ کو مکینک کی ضرورت ہے. تو یہ عالم، کیا عالم؟ ہم تو کرۂ ارض کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ اس کی صرف جو سمندری مخلوق ہے اس کے بارے میں مجھے عالم بیٹھ کے مجھے بتائے نا ذرا، کس بات کا علم بھائی؟ وہ ایک آدھ چیز ہے جس میں آدمی ٹکریں مارتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، راتیں غارت کرتا ہے، آنکھیں جلاتا ہے، تو اس کو تھوڑی شدھ بدھ ہوتی ہے. یہاں رب العالمین ہی عالم ہے اور کوئی کچھ نہیں جانتا. آئنسٹائن کا ایک جملہ میں نے کہا، سبحان اللہ. کہا کہ یار مجھے کیا پتا بھائی، میں تو وہ بچہ ہوں جو سمندر کے کنارے سیپیوں سے کھیل رہا ہے. وہ تو علامہ آئنسٹائن نہیں ہے. ادھر جس کو دیکھو، ہمیں علم کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا، ہمیں اپنی ترجیحات کا نہیں پتا، ہمیں اپنی ضروریات کا شعور نہیں ہے. سو پلیز، یہ 3 نسلوں والی بات نہیں. میں نے تو موٹی جٹکی بات کی تھی کہ تمام اگر وہ تعلیم کسی ڈھنگ کی ہو، اور وہ بہت زیادہ، یہ بہت بڑا پیکیج ہے. یہ بھی آپ نے مجھے باٹنسٹ تو بنا دیا ہے بہت بڑا، آپ نے مجھے بہیو کرنا نہیں سکھایا. تو کس بات کی وہ تعلیم؟ یہ اور طرح کا کھاتا ہے. سو بہرحال کوشش کی ہے کہ تھوڑا بہت میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں شیئر کر سکا ہوں کہ نہیں. تھینک یو.